وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام عالمی مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، ازل سے ابد تک کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے وسیع تر مفاد میں ہے، بنی نوع انسان کو آفات و مصائب سے بچانے والا مذہب ہے۔ عظمت اسلام کی یہ ہے کہ اسلام نے زندگی کی تمام باتوں کی بابت بتا دیا کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو ایسے کام کرے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، اور ایسا کام ہرگز نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ دیکھیے، ایک مثال غصے کی ہے۔ غصہ ایسی برائی ہے جو 10 برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ غصہ ایسی آفت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان 10 نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور پرائے دشمن بن جاتے ہیں اور دشمن قوی تر ہو جاتے ہیں۔ اس سے دامن بچانا انسان کے لیے واجب ہے۔ غصے کی مثال آگ کی سی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح غصہ بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ کسی بات پر ذرا سی تو میں ہوئی، بس تیور چڑھ گئے، گالم گلوچ، مار پیٹ، لان تان، لوٹ مار، خونریزی اور مقدمے بازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ غصہ ایسی آفت ہے جو خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ غصے سے میاں بیوی جو شیر و شکر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ غصہ ایسی لعنت ہے کہ دنیا کے سب سے محسن لوگوں یعنی ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے متنفر کر دیتی ہے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے بھائی کا بہن کا، بھائی کا بھائی سے، بہن کا بہن سے، بہن کا بھائی سے۔ غصہ اس خوبصورت رشتے کو آلودہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے ہمسایوں کا۔ غصہ انسان کو ہمسایوں سے دور کر دیتا ہے، ہمسایوں کو خیر خواہوں کی بجائے دشمن بنا دیتا ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے خون کا۔ خون کے رشتوں میں آگ لگا دینا غصے کا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ غصہ اگر کسی سربراہ مملکت کو آ جائے تو اس سے جنگ بھڑک اٹھتی ہے، اس سے عوام زیر و زبر ہو جاتے ہیں اور بالآخر حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ غصہ انسان کو نعمتوں سے، محبت کی نعمت سے، دولت کی نعمت سے، چاہت کی نعمت سے، اقتدار کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ پیغمبر اعظم آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غصے کی بار بار مذمت کی ہے۔ سنن ترمذی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی درج ہے۔ پیغمبر اعظم آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، غصے سے بچا کرو کہ وہ انسان کے قلب میں ایک چنگاری ہے۔ ایک اور حدیث میں محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے الوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ سامعین و سامعات، الوا اور آگ دونوں نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ یہی حال غصے کا بھی ہے۔ غصہ بھی امن و چین کی زندگی میں خلل ڈال دیتا ہے۔ غصے سے جتنا بچا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سامعین و سامعات، غصہ بڑھتی ہوئی تجارت، بڑھتی ہوئی صنعت میں آگ لگا دیتا ہے۔ ایک انسان صبح کے وقت بہترین تاجر ہوتا ہے، دنیا بھر میں اس کا کاروبار پھیلا ہوتا ہے، کیا اپنے کیا پرائے سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کاروبار کو اپنے لیے باعث فخر و ناز سمجھتے ہیں، لیکن پل بھر کا غصہ تجارت کے اس دیو ہیکل پہاڑ کو لمحوں کے اندر زیر و زبر کر دیتا ہے، فیکٹریوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ سامعین و سامعات، سماج میں رہتے ہوئے کچھ باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری مرضی کی ہوں۔ بعض لوگ اپنی جہالت میں کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں جنہیں سن کر غصہ آ سکتا ہے، لیکن ایسے وقت عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ دل چاہتا ہے کہ مقابل کو تہس نہس کر دیں، مٹا دیں، مگر آپ قوت برداشت سے کام لیں تو یہ دونوں فریقوں کے لیے اچھا ہوگا۔ یعنی اس طرح جھگڑا مٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا شمار نیک بندوں میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسی نے غصہ تخلیق کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ غصے سے کیا کچھ نقصان ہو سکتا ہے اور غصے پر قابو پانے سے انسان کو کیا کچھ مل سکتا ہے اور کس قسم کے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے غصہ پینے کی نصیحت کی ہے، اس کا درس دیا ہے اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ہر حال میں اللہ کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، جو غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دیکھیے، غصے کو کھا جانا، غصے کو قابو کر لینا انسان کو اچھا انسان بنا دیتا ہے، ایسا اچھا انسان جس کے بارے میں رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں۔ بھلا بتائیے، دنیا کا کون خیر پسند انسان ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے والے کام نہیں کرے گا؟ سامعین و سامعات، ان آیات کریمہ پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف کسی قسم کا جھگڑا شروع ہی نہ ہو، بلکہ بڑے بڑے جھگڑے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ مگر یہ کام ہے بڑے دل گردے کا۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے کو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی پہلوان سے تعبیر فرماتے ہیں۔ جلیل المرتبت صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے،
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اگر غصہ قابو میں ہے تو اسی کو شجاعت اور اسی کو بہادری کہتے ہیں، جو انسان کی سربلندی کی علامت ہے۔ اور اگر غصہ قابو میں نہ آئے تو جہالت اور ظلم بن جاتا ہے، جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور ذرا قوت برداشت سے کام لیا تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ موڑے کنارے والی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آ کر آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کے سینے سے آ لگے، یہاں تک کہ سخت جھٹکے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک میں چادر نے نشان ڈال دیا۔ اس کے بعد دیہاتی نے کہا کہ اے محمد، اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ میرے لیے حکم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور غصہ ہونے کے بجائے ہنسے اور اس کے بعد عطا کا حکم صادر کر دیا۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پر غصہ ہونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، اور جب وہ آدمی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے نہایت نرمی سے سمجھایا، بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ سامعین و سامعات، یہ دونوں موقع ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا۔ دراصل آپ بہترین اخلاق کے معلم تھے۔ آپ جانتے تھے کہ محبت اور نرمی کا اثر غصے کے مقابلے میں جلدی ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت کی عادت ڈالیں۔ سامعین و سامعات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ باتیں پیغمبر اعظم و آخر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں اور گرہ میں باندھ لی تھیں، اور انتہائی تلخی کے عالم میں بھی جذبات کو قابو میں رکھنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا شیوا تھا۔ اس حوالے سے میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تاریخی قصہ سنانا چاہوں گا، جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ غصے کو قابو کرنے سے کیا فائدہ نکلتا ہے اور غصہ کرنے سے انسان کیا کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جنگ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دشمن کو پچھاڑ دیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ تھوکنا بہت بڑی گستاخی تھی، لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے اسے چھوڑ دیا اور قتل کرنے سے رک گئے۔ اس بات پر کافر کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تو یہ حرکت اس خیال سے کی تھی کہ غصے میں بھر کر آپ مجھے جلد قتل کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تاریخ میں زرعی حروف سے رقم ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور عمل کرنا اس پر واجب ہے۔ انہوں نے کہا، پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، میری کوئی ذاتی غرض تم سے نہ تھی، کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن اس حرکت کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ اپنی توہین کا بدلہ لینا ہوتا، بس اسی لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کافر پر اس بات کا اتنا خوبصورت اثر پڑا کہ وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سامعین و سامعات، دیکھیے کتنا بڑا اجر کمایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کو کنٹرول کر کے، کہ آپ کی بدولت ایک ایسا انسان جو کفر پر مرنے جا رہا تھا، کفر سے تائب ہو گیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو جائے تو یہ قیمتی اونٹوں کی نعمت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر دوسری طرف
اس انسان کو دیکھو کہ وہ انسان دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچ گیا۔ کاش کہ ہم سب لوگ ایسا ہی کریں تو دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں۔ سامعین و سامعات، چونکہ غصہ بہت بڑی آفت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا بھی سکھائی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 آدمیوں کے درمیان سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں ایک دعائیہ کلمہ اگر یہ آدمی اس وقت کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آدمی باشعور ہو اور دعا کی کیفیت کے ساتھ غصے کی حالت میں بھی یہ کلمہ کہے اور اللہ سے غصے سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور وہ غصے کے برے نتائج سے محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی ہو اور اس سے تمہارے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھے تو اللہ کی پناہ مانگو، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، وہ تمہیں پناہ دے گا۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ غصے کی بحرانی کیفیت میں جب آدمی سنجیدگی، توازن اور اچھائی برائی کا احساس کھو بیٹھتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اسے یاد آئیں۔ ایسے وقت میں خیر خواہوں کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اس کو اس طرف متوجہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زرعی ہدایات اسے سنائیں۔ سامعین کرام، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کلمے میں خیر ہے۔ غصہ بہت بڑی آفت ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم غصے سے پناہ مانگنے کے لیے رب سے رجوع کریں اور اس کے آگے بھیک مانگیں تو ہم اس آفت سے نجات پا سکتے ہیں۔ آخر میں منزہ ضیاء کی یہ حمدیہ نظم سماعت فرمائیے۔ اے حاکم دونوں جہاں، اے حاکم دونوں جہاں، اے خالق کون و مکان، تو صاحب افلاک ہے، معبود تیری ذات ہے، رزاق ہے، غفار ہے، تو سب کا پالنہار ہے، تیری عنایت بے کراں، تیری عنایت بے کراں، کس طور ہو مجھ سے بیاں، اے خالق کون و مکان۔ شایاں ہے تجھ کو سروری، تیرا نہیں ہم سر کوئی، موتی صدف میں بھر دیے، کوثر کو گوہر دیے، نظر کرم تیری ہوئی، پتھر میں ڈالی زندگی، نظر کرم تیری ہوئی، پتھر میں ڈالی زندگی، سیپ کے کیڑے کو بھی دریاؤں میں روزی ملی، زیر نگیں دونوں جہاں، تجھ سے نہیں کچھ بھی نہاں، اے خالق کون و مکان۔ نور سحر جلوہ تیرا،
شمس و قمر تیری عطا، ہر شے میں ہے تیری ضیا، ہے روپ تیرا ہر جگہ، چھوڑوں جو تیرا آستاں، جاؤں بھلا پھر میں کہاں، نور سحر جلوہ تیرا، شمس و قمر تیری عطا، چھوڑوں جو تیرا آستاں، جاؤں بھلا پھر میں کہاں، اے خالق کون و مکان، اے حاکم دونوں جہاں، اے خالق کون و مکان، اے حاکم دونوں جہاں۔ ابھی آپ دعاؤں کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی پر اگلی مجلس تک کے لیے لقیق اللہ خان کو پرخلوص تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سعودی عالمی اردو نشریات